تو جیسے آپ کو معلوم ہے آج کل گندم کا ایشو چل رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بنیادی طور پر تو گندم کے موضوع پر، خریداری کے موضوع پر، جس میں خیبر پختونخوا کی حکومت پنجاب میں بھی خریداری کر رہی ہے، اس حوالے سے بات چیت کریں۔ تو اس کی تفصیلات ظاہر شاہ تورو صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے، اور جنرل بات چیت بھی، کوئی سوال جواب آپ کی طرف سے ہوگا خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں ظاہر شاہ تورو صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں گندم کی خریداری اور دیگر امور، متعلقہ امور پر، اس پر اپنی بات کریں آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے گندم کے حوالے سے، خیبر پختونخوا حکومت نے ہماری جو کیبنٹ نے جو ڈیسیجنز لیے ہوئے ہیں، تو ہم کافی عرصہ بعد لوکل گروور سے، یعنی پاکستانی گروور سے، ہم پہلی مرتبہ 6 لاکھ ٹن گندم کی خریداری کا ہم نے کیبنٹ نے ایک ہدف دیا ہوا ہے، جس میں اس وقت ہم پہلے ٹرنچ کے طور پہ 3 لاکھ ٹن گندم جو ہے، میٹرک ٹن گندم ہم خرید رہے ہیں۔ ہم جو گندم خرید رہے ہیں وہ وفاق اور پنجاب کی جو قیمتیں مقرر ہوتی ہیں اس کے بعد ہماری قیمت مقرر کی جاتی ہے، اور اس وقت جو ہمارے پاس جو فگرز ہیں، اس وقت ہم نے گندم کی خریداری شروع کی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے 10 دن جو ہیں وہ لوکل گروورز کو دیے تھے، اور 17 تاریخ کے بعد ہم نے ابھی جو پنجاب کے گروورز ہیں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں، انہوں یہ ہے کہ ہم پنجاب امپورٹڈ گندم بالکل نہیں خریدیں گے ان 3 لاکھ ٹن کے اندر۔ اگر کسی نے امپورٹڈ گندم لانے کی کوشش کی یا اس کا پتہ چلا تو ان افسران کے خلاف END رولز کے تحت ان کو آخری حد تک ہم جا سکتے ہیں کہ ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے۔ پورے خیبر پختونخوا حکومت میں جو ہمارے 22 پرچیز سنٹرز ہیں اس میں اسی طرح کا عمل ہوگا۔ اور پنجاب سے جو کہ ہمارے کسان بھائی آلریڈی بڑے تکلیف میں ہیں، پنجاب کے کسان بھائی، ان سے، اور وہ ہمیں مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں، کیونکہ پنجاب کی حکومت نے، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے ہی ایک بہت بڑا عمل پنجاب میں شروع ہوا ہے کہ انہوں نے امپورٹڈ گندم تقریباً 35 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ باہر سے منگوائی ہے، اور ان کے جتنے بھی گوڈاؤنز ہیں ان گوڈاؤنز کے اندر گندم جو ہے پہلے سے پڑی ہے، بلکہ شپس کے اندر، شپس میں کراچی کے اندر وہاں پہ پورٹ پہ کھڑے ہیں جہاز جو کہ گندم لائے ہیں۔ اس طرح ہماری امپورٹڈ گندم جو ہے، خیبر پختونخوا کی بھی میں بات کرتا ہوں کہ وہاں امپورٹڈ گندم لوگ پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے ایک ایپ بنایا ہے۔ اس ایپ کے اندر جو فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بنیاد پر ہم وہاں ان 22 سینٹرز پہ ہم گندم خرید رہے ہیں۔ 22 میں سے 6 سینٹر جو ہیں وہ جو ہمارے سرد علاقے ہیں اس میں تھے، وہ ہماری 7 مئی سے جو ہم نے خریداری کا عمل شروع کیا ہے پروکیورمنٹ کا۔ ابھی وہ دوسرے لوگ جو ہیں ان سے ہم 20 تاریخ سے یہ عمل، جو ہمارے وہ علاقے جہاں پہ گندم جو ہے وہ لیٹ آتی ہے، تو وہ ہم نے دیر سے 20 تاریخ سے 20 مئی سے اس کو شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے پنجاب کے کسان بھائی جو تکلیف میں تھے، تو دیکھیے پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں یہ سب کچھ مرکزی حکومت، اس سے پہلے جو PDM کی حکومت تھی نگران کی شکل میں، ان سب نے مرکز اور پنجاب میں دونوں نے مل کر اتنی امپورٹ کی گندم کی 35 لاکھ ٹن، اور اس کی وجہ سے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ پنجاب کے کسان کو تنگ کیا جائے۔ اس لیے تنگ کیا جائے تاکہ جو شوگر مافیا ہے وہ لوگ شوگر کے بجائے زیادہ لوگ گندم کی طرف جانے لگے تھے، تو انہوں نے اس کی جگہ باہر سے گندم امپورٹ کر دی تاکہ شوگر مافیا جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکے۔ اس کی وجہ سے آج ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کو الٹی چوری سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ ہمارے ہاں تو اتنی زیادہ کپت کی صلاحیت، KP میں تو ایک خاص قسم کی ضروریات ہوتی ہیں، نہ ہمارے پاس فنڈز ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمیں فنڈز بھی نہیں دیے جا رہے کہ ہم اس پہ کسی بھی ڈیولپمنٹل کام یا گندم کی خریداری کے لیے۔ گندم کی خریداری جو ہے نا، یہ دنیا میں جنگیں جو ہوتی ہیں یہ گندم یعنی خوراک اور پانی پہ ہمیشہ ہوتی رہی ہیں، اور یہ جو ہم اپنی سٹوریج میں یہ گندم رکھ رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں رکھی جاتی کہ کوئی اس پہ کاروبار کرے گا،
یہ اس لیے رکھی جاتی ہے اسٹوریج اس کے اندر کہ یہ ہماری جب ضروریات ہوں گی، جب ہمیں کوئی نیچرل کیلیمٹی آئے گی، جنگی صورتحال پیدا ہوگی، یا اس طرح کی دوسری کوئی قحط کے مواقع پہ دنیا میں کی تاریخ میں، یہ اس لیے یہ جو سٹوریج جو ہوتے 1942 میں جب انڈیا میں قحط آیا تھا بنگلہ دیش کے علاقے میں، اس سے 30 لاکھ لوگ مرے تھے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر پراپرلی یہ اس وقت جو انڈیا تھا تو فوڈ ڈپارٹمنٹ وجود میں آیا تھا، یعنی پراپرلی فوڈ کو ڈپارٹمنٹ کا درجہ دیا گیا تھا۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی انسان ماں کی پیٹ میں بھی بچے کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ہم نے اسی لیے خود گندم خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اور میں ذرا آپ کو بتاتا چاہوں، جب ہم گندم خریدتے ہیں پاسکو سے، تو پاسکو سے جب ہم گندم خریدتے ہیں تو ہم آپ کو پتہ ہے ہمیں 5000 اس وقت 5600 700 تک ایک 100 کے جی کی بوری جو ہے 40 کے جی فی من جو ہے اس کے حساب سے ہمیں 5600 روپے پاسکو دے گی۔ اس کے مقابلے میں جو ابھی ہم گندم خرید رہے ہیں وہ 3900، کیونکہ اس کے اندر ان کے ایکسیڈنٹل چارجز ہوتے ہیں، ان کے دوسرے چارجز جو ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، باردانہ ہوتا ہے، تو وہ قیمت اور زیادہ رکھتے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تو اس فیصلے سے 12 ارب روپے کی بچت ہوگی خیبر پختونخوا کی حکومت کو اور خیبر پختونخوا کے عوام کو، کہ ہم نے یہ ایپ اس لیے انٹروڈیوس کیا ہے کہ ایپ میں جو بھی گندم جو ہے جن کے پاس پنجاب کے لوگوں کے پاس گندم ہوتی تو وہ پہلے ان کو ہم نے ایپ میں ڈال دیا ہے۔ اس وقت ہمارے ایپ میں ہمیں 3 لاکھ میٹرک ٹن کی گندم کی ضرورت ہے، لیکن آپ یقین مانیے 14 لاکھ میٹرک ٹن کے لوگوں نے اپنا اندراج کیا ہے۔ اس میں جو فرسٹ سرو کی بنیاد پہ ہے وہ اس میں کوئی رعایت کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہو، ہم نے اس کو مکمل طور پر روکا ہوا ہے۔